بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہروش خان۔ دبئی ایئرپورٹ دنیا کے جدید ترین ایئرپورٹ میں سے ہے اور یہاں سے منشیات سمگل کرنا کافی مشکل ہے۔ دبئی میں ایک سیاح نے ایئرپورٹ پر سے فروٹ باکس میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ایئرپورٹ حکام نے ناکام بنا دیا ہے۔ کسٹم افسران نے پھلوں پر مشتمل لکڑی کے باکس کے اطراف میں غیر معمولی موٹائی دیکھی تو انہیں شک ہوا، جس کے بعد تلاشی کے دوران 24 سالہ پاکستانی کے سامان سے 2 کلو چرس برآمد ہوئی۔ دبئی پبلک پروسیکیوشن نے مدعا علیہ کو غیر قانونی منشیات رکھنے اور سمگل کرنے کا الزام عائد کیا کہ اس سے متعلق اگلی سماعت 11 فروری کو شیڈول ہے۔ کسی بھی ملک کے عدالتی نظام میں گواہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ گواہ کی وجہ سے انصاف کا خون ہوتا ہے یا بول بالا۔ اس سلسلہ میں متحدہ عرب امارات کی استحصا نے کہا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وفاقی پینل کوڈ کے آرٹیکل 253 کے مطابق جو بھی جھوٹی گواہی دے گا اسے کم از کم 3 ماہ کے لیے جیل کی سزا ہوگی۔ اس سے قطع نظر کہ اس کی گواہی سے کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی دوسری سزا ہوتی ہے تو گواہ کو جھوٹی گواہی کے پاداش میں وہی سزا سنائی جائے گی۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد مکتوم امارات ہی نہیں دنیا کے دیگر خطوں میں بھی مقبول ہیں۔ وہ اب تک سینکڑوں افراد کی لاکھوں درہم سے امداد کر کے تارکین اور مقامی افراد کے دل جیت چکے ہیں۔ شیخ حمدان نے ایک پہاڑی علاقے میں چھوٹے سے رقبے پر موجود پرانی مسجد کی تعمیر کروا کے اسے ایک جدید شاہکار میں بدل دیا ہے۔ تاہم دبئی کے علاقے میں شیخ حمدان کی جانب سے پہاڑی علاقے کی اس مسجد کو عبادت گزاروں کے لیے کشادہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس مسجد میں 300 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب کچھ خبریں سعودی عرب سے۔ جب سے محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے، تب سے سعودی عرب میں روشن خیالی کا دور دورہ ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں خواتین کو سعودی عرب میں جس قدر آزادی دی گئی، اتنی آزادی کا کبھی کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاہم اب خواتین کو انصاف کے محکمے میں لانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عنقریب سعودی خواتین اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ سلطنت کی انصاف کے نظام کا حصہ بن سکیں۔ ترجمان ہیومن اینڈ سوشل ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد سعودی عرب میں خاتون جج تعینات کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا اب خواتین قانون کے شعبے میں بھی اپنا کیریئر تلاش کریں گی۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کے گرم ترین مقامات میں ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں کے بعض علاقوں میں اتنی گرمی پڑتی ہے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ گرمی یہیں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تاہم اس بار سعودی عرب میں سردی بھی ریکارڈ توڑ پڑنے والی ہے۔ مملکت میں اگلے 10 دن تک سردی کی شدید لہر کی وارننگ جاری ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 جنوری تک مملکت میں کڑاکے کی سردی کا راج رہے گا۔ موسمیات حسن کران نے اپنے ٹویٹر پوسٹ میں بتایا کہ عوام سردی سے بچاؤ کے لیے خصوصی انتظامات کر لے۔ انہوں نے کہا خصوصاً شمالی علاقوں میں بارش، برف باری، سرد ہواؤں کے چلنے سے درجہ حرارت کم ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں آنے والوں کے پاسپورٹ پر عام الخط العربی عربی رسم الخط کا سال کی مہر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جدہ اور دمام ہوائی اڈوں سے سعودی عرب پہنچنے والوں کے پاسپورٹ پر عربی رسم الخط سال کی مہر لگائی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت ثقافت اور محکمہ پاسپورٹ نے عربی رسم الخط کی اہمیت اجاگر کرنے اور عرب و ثقافت شناخت پر فخر کا احساس گہرا کرنے کے لیے مشترکہ پروگرام شروع کیا ہے۔ ریاض کی مختلف مارکیٹوں میں خواتین کا بیگ چھیننے والے 3 شہری گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی عمریں 20 سال کے قریب ہیں۔ گرفتار شدگان مختلف مارکیٹوں اور گلی محلوں میں تنہا چلنے والی خواتین کے بیگ لے کر فرار ہونے میں ملوث تھے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید ایسی خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔